بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین کا بڑا کردار ہے جی ہمارے معاشرے میں، اور یہ بھی ہے آن ریکارڈ ہے کہ جی خواتین ہمارے جو ملک میں جو تعداد ہے خواتین کی وہ ہم مردوں سے زیادہ ہے، اور اسی طرح جو خواتین کے خلاف جرائم ہوتے ہیں ان میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پولیس میں خاص طور پہ پولیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی جو پولیس افسران ہیں خواتین ان کو تفتیشی افسر بنایا جائے۔ مثلا اگر کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو پھر خواتین پولیس افسران ہی اس کی تفتیش کرتی ہیں۔ اور بہت سی جو بچیاں ہیں ابھی بھرتی ہوئیں بطور سب انسپیکٹر ڈائریکٹ بھی ہوئی، اے ایس آئی بھی آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیبل سے بھی بہت سی جو خواتین ہیں وہ پروموٹ ہونے کے بعد ابھی وہ سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی ہو چکی ہیں۔ بہت زیادہ پروموشنز ہوئی، لیکن جہاں وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہوتی، مرد ہی کرپٹ ہوتے ہیں اور مرد ہی کرپشن کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا یہاں خواتین کی کہ جنہوں نے بھی کارنامہ سر انجام دیا۔ ویسے تو اب پولیس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی مرد کرپٹ ہے، وہاں جو مرد افسران ہیں وہ کرپٹ ہیں یا خواتین افسران کرپٹ ہیں، سب ہی اس گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پستی بیچاری غریب عوام ہے۔ ایک زمانہ تھا بڑی کم خواتین ہوتی تھیں، جب ہم لوگ ہم نے کیا پولیس میں تو اس طرح تفتیشیں خواتین کو نہیں دی جاتی تھیں، لیکن اب تفتیشیں دی گئیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں جی۔ تھانہ سٹی لیا ہے جی، یہاں وہاں ڈی پی او بہت اچھے ہیں، محمد علی وسیم ہیں ڈی پی او، یہ خانیوال بھی رہ چکے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خلاف ہیں کرپشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس ٹائپ کی جو بدعنوانیاں ہوتی ہیں اس کو کم از کم معاف نہیں کرتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مقدمہ جو ہے یہ لیا تھانہ سٹی لیا کا ہے، اور مقدمہ نمبر ہے جی 773/24 7724 کو ہوتا ہے۔ اور یہ اس کے جو تھوڑا سا میں آپ کو مختصر خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ مدعی ہیں جی ایک محمد فیاض، ان کی 2 بہنیں ہیں، وہ جاتی ہیں ہاسپٹل، اور وہاں ان کے ایک رشتہ دار ہیں وسیم عاشق، وہ مل جاتے ہیں، اور ساتھ وہ انہیں کہتے ہیں جی کہ واپسی پہ میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ تو وسیم صاحب جو ہیں وہ ان بچیوں کو دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، قریبی عزیز ہوتا ہے، وہ پھر لے کے ایک جگہ چلا جاتا ہے۔ وہاں پہلے کامران، محمود اور ایک نامعلوم شخص بھی وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، چاروں نے ریپ کیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، اور ویڈیو بنانے کے بعد وہ بچیاں جب گھر آئیں اور ان کی حالت خراب تھی تو انہوں نے پھر اپنے بھائی کو بتایا، جس پہ یہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے 376 292 تعزیرات پاکستان کا۔ اب کمال یہ ہے کہ اس کی تفتیش جو ہے وہاں کی ایک سائمہ بطول نامی سب انسپیکٹر ہیں ان کو دے دی گئی۔ اب سائمہ بطول صاحبہ جو ہیں ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ جی یہ تفتیش آ گئی اور اب یہاں کچھ بنے گا، تو انہوں نے وہی کیا۔ سائمہ بطول صاحبہ نے اس مقدمے میں وہ جو لوگ تھے ان کی ضمانتیں کنفرم کرائیں، ڈی این اے نے اس میں لیٹ کیا۔ یہ ڈیلیٹ ایکٹس ہوتے ہیں سارے کہ آپ ڈی این اے مت کرائیں، آپ پریشرائز کر لیں۔ مثلا ایک ملزم گرفتار ہے، پہلے تو وہ گرفتار ہوتے نہیں ہیں، بیل کروا دی جاتی ہے، انہیں بھیج دیا جاتا ہے جی آپ جائیں بیل کرائیں، اور پھر ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ ٹائم جتنا گزرے گا ڈی این اے میں پرابلم ہوگی، اور پھر وہ جو خاتون ہے کیونکہ ان کو اور جو ملزم ہے ان کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے ڈی این اے کے لیے، اس لڑکی کے ان کا میڈیکل تو ہوتا ہے، میڈیکل تو آ گیا جس میں اس کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی دونوں کے ساتھ، اب ان کے جو سویبس لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پھر ڈی این اے کے لیے بھجوایا جاتا ہے۔ تو یہ پولیس افسران یہ کرتے ہیں کہ جی ہم دونوں کو لے کے جائیں گے تو پھر ڈی این اے ہوگا۔ اب ملزم کوآپریٹ نہیں کرتے، وہ جاتے نہیں اور ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی ان کو بھرپور موقع دیا، ڈی این اے نہیں کرایا گیا، لیٹ کرایا گیا، اور اس طرح یہ مقدمہ کا ستیہ ناش ہو گیا، ان میں سے کچھ بھی گناہ بھی کر دیے گئے۔ اور جب اس کی انکوائری کرائی گئی تو پھر اس انکوائری میں یہ گناہ گار ثابت ہوئی اور ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ اور میں نے بھی بات کی ڈی پی او صاحب سے، میں نے انہیں کہا سر ایسے لوگ جو اس محکمے میں بدنما داغ ہیں
جو کالی بھیڑیں ہیں اس محکمے کی، ان کی آپ انکوائری کم از کم کمپلیٹ کرایا کریں، کیونکہ جب یہ معاملات سروس ٹریبونل میں آتے ہیں تو پھر آ کے یہی ہوتا ہے کہ جی انکوائری پراپر نہیں ہوئی، یہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، تو پھر یہ دوبارہ بحال ہو کے پھر آ کے پھر محکمے میں وہی کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر آپ دیکھ لیں، وہ تو خاتون تھی نا، اس کے ساتھ مرد بھی ہے، تھانہ کوٹ سلطان ہے، یہ بھی لیا ڈسٹرکٹ کا ہے۔ یہاں کے سب انسپکٹر ہیں شاہد عباس جی، سب کے گھر ماں بہنیں ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، اگر ان کے ساتھ ان کے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اسی طرح ہوا جی، ایک محمد سبطین شاہ ہیں، ماں مسجد ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی گئی، انہیں لے کے گئے جی کہ چلیں آپ کو میچ دکھاتے ہیں بچے کو، اور اس کے ساتھ جا کر پھر محمد عارف ہے، غلام عباس ہے، پرویز ہے، عابد ہے، تو انہوں نے زیادتی کی جی۔ اب کلیئر زیادتی ثابت ہو گئی، میڈیکل ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کا ڈی این اے کرایا گیا تو ڈی این اے میں 100 ٹائم، یعنی کہا یہ جاتا ہے، ایک جو سینئر کہہ رہے تھے کہ جی یار کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ پورا رزلٹ ہو، گول مول رزلٹ آتے ہیں، چاروں کے بارے میں لکھا گیا کہ چاروں نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی، یعنی چاروں کے ڈی این اے پازیٹیو تھے۔ اب تفتیشی افسر نے کمال یہ کیا کہ اس نے وہ ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ بار بار کہنے کے باوجود عدالت میں پیش ہی نہیں کی، اسے ڈیلے کرتے رہے، ڈیلے کرتا رہا، جی آئی نہیں، جی ڈی این اے رپورٹ آئی نہیں ہے۔ یہ ساری ہیرا پھیری ہیں، میں جیسے پہلے عرض کرتا ہوں کہ پولیس والوں میں اب یہ ہیرا پھیریاں ہیں اور ان پہ چیک کوئی نہیں ہے، اور نہیں آئی جی ڈی این اے، کون پوچھے ڈی این اے رپورٹ آئی یا نہیں آئی؟ اس نے ریٹرن دے دیا کہ جی ڈی این اے نہیں آئی، اس کو شوکاز بھی دیا گیا، لیکن پھر وہی ہوا، عدالت بھی مجبور ہوگی، کیس لمبا ہو گیا، 4 مہینے 5 مہینے، جب بیل بیفور جو ہے اریسٹ چلتی رہتی ہے تو پھر مجبوراً جج صاحب نے بھی یہی کیا، اور اس کا انہوں نے کہا جی اس کا چالان دیں نا آپ، چالان بھی پیش نہیں کیا گیا، ڈی این اے رپورٹ بھی نہیں دی گئی، تو پھر اس کی انکوائری کرائی گئی اور پروو ہو گیا کہ شاہد عباس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے، اور ان کو بھی ملازمت سے ڈسمس کر دیا۔ ڈی پی او جو ہیں وسیم صاحب جو ہیں، لیکن جو اگلی رپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں جی خواتین کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ایک لیڈی سب انسپکٹر رقیہ رضا ہیں جی، یہ ٹک ٹاکر بھی ہیں، وہ بھی ٹک ٹاکر تھیں، جو پہلے والی سب انسپکٹر صاحبہ ہیں وہ بھی ٹک ٹاکر تھیں، وہ ان کی بڑی ویڈیوز بھی ہیں، وہ میں ویڈیوز بھی کوشش کرتا ہوں مجھے کہیں سے مل جائیں۔ ٹک ٹاکر قسم کی وہ خاتون تھیں، جو پہلی تھیں، جن کا نام تھا جی سائمہ بطول، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، تو ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ اب اگلی جو رقیہ رضا ہیں، یہ جھنگ کی ہیں جی، انہوں نے ان کا کارنامہ دیکھیں، یہ سنیں، ایک ویڈیو سنیں کہ یہ 2 مقدمات ہیں جی، 1553 اور 1522، اور یہ کہہ رہی ہے جی 1553 میں آپ نے ریڈ کرنا ہے، یہ ان کے منصور ہیں، کوئی ان کے جو ہیڈ کانسٹیبل ہیں ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے ریڈ کرنا ہے، اور دوسرے میں وہ کیا کہہ رہی ہیں سنیے، آپ بھی سنیے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اور اگر 1553 ہوئی ہے تو اس کے لازمی صبح ریڈ کر لیجیے گا، اور دوسری جو ہے نا 1522، یہ شاید لوگوں کی، ان کے نا میں نے آپ کو نمبر سینڈ کیا، یہ 1522 والا ایکیوز پارٹی کا، 1522/24A، مطلب ایکیوز پارٹی کا، اس کو صبح بلائیں اور اس سے پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس سائڈ پہ آتا، اس سے کہیں صاف صاف پیسہ پھینکے، تماشا دیکھے، اس کو کوئی پیسے لے کے آؤ، ہماری صلح کرا دیتے ہیں، مدعی پارٹی کے ساتھ لکھ پاڑ کر کے معافی تلافی ہر چیز کروا دیتے ہیں، ساری آپ چیزیں اس کے ساتھ کلیئر کرنے، صبح 11 ساڑھے 11 بجے جتنے بھی بتانا، آپ نے نا یہ لازمی کرنا، اسے کہیے گا 10 لاکھ دو تمہیں منا دیتے ہیں وکٹم پارٹی، اور ہمارا بھی کام تمہارے لڑکے کو اس FIR میں سے اڑا دے گی، یہ کرنا۔ جی پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اب یہ جو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ رقیہ جو رضا صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھ ان کے، کیونکہ یہ ریڈ تو نہیں کرتی، یہ تو چل کرتی ہیں نا، یہ تفتیش کرتی ہیں صرف، اور ریڈ ویڈ تو ظاہر ہے مرد ان کے ساتھ اہلکار دیے جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سیل بنایا گیا ہے جس میں خواتین کی تفتیش، جو خواتین کے مقدمات ہیں ان پہ۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ جو مقدمہ ہے 1553 پہ ریڈ کرنا ہے، 1522 کو
وہ کہتے ہیں جی اس کے جو ملزمان ہیں، نمبر بھی انہوں نے دیا ملزمان کا، اور اسے کہا کہ آپ جائیں، آپ ان کو کال کریں اور بلا لیں اور کہیں جی کہ 10 لاکھ دیں، میں مدعی سے صلح کرا کے کمپلیٹ لکھ پڑھ کر کے آپ کی فائنل کر دوں۔ اب ہوتا کیا، یہ مقدمہ جو ہے ناظرین یہ 354 کا ہے، یعنی جو 354 ہے، آپ کسی خاتون کی اس میں عفت میں خلل ڈالتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں، اسے کچھ کہتے ہیں۔ 354 جو تھا یہ بھی ایڈ ہوا تھا، اگر آپ کسی کو برہنہ کر دیتے ہو، کسی خاتون کو، یا اس سے بہت زیادہ زیادتی کرتے ہو سریعام، یا کچھ اس ٹائپ کی حرکت آپ کرتے ہیں، تو یہ عفت میں خلل جو ہے 354 ہوتا ہے، اور 354 جو ہے وہ اس سے بڑھ کے اگر آپ اسے ننگا کر دیتے ہیں۔ یہ نواب پور میں ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا ملتان میں، اس کے بعد یہ ایڈ کیا گیا تھا، یہ ترمیم ہوئی تھی 354 اور اس کی سزا عمر قید ہے، اور بہت زیادہ سزا ہے، شاید سزا موت بھی ہے۔ اس میں یہ کہتی ہے کہ جی کیونکہ اس نے پھر وہ مدعی جو خاتون ہے ان کو ڈرایا ہوگا، وہ بیچارے ان کو کہا ہوگا صلح کر لو۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ مدعی جو ہوتا ہے اسے اتنا ڈس ہارڈ کرتی ہیں یہ، یا کرتے ہیں پولیس والے، کہ وہ مقدمہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، انہیں کہیں گے جی چھوڑیں، پیسے مل رہے ہیں، اور ان کو ملیں گے 1,00,000 2,00,000، باقی یہ خود رکھ لیتے ہیں اور کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بہت زیادہ ڈیکٹ ہے جی، آپ دوسری سائڈ کو پریشرائز کر دیں، اسے کہیں جی کچھ نہیں ہونا، آپ کیس لڑو گے، آپ کے خرچے ہوں گے، آپ ذلیل ہوگے، آپ عدالتوں کی پیشیاں بھگتو گے، اور پیشیاں بھگتنے کے بعد ہونا کچھ نہیں ہے، بدنامی علیحدہ ہونی ہے، جی مٹھ رکھیں، پیسے ہم آپ کو لے دیتے ہیں، اور یہ 10 لاکھ جیسے کہہ رہی ہے بی بی، اور اس کو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بقایا وہ کر دیا جائے گا۔ اس پہ جو ڈی پی او جنگ کا، مجھے نہیں پتا ڈی پی او جنگ کون ہے، ان کا رد عمل جو آیا، انہوں نے ان کو معطل کر کے انکوائری ڈی ایس پی لیگل کو دے دی۔ اب بڑے آرام سے انہوں نے نکل جانا ہے انکوائری میں، جو آ کے بیان ہو جائیں گے کہ جی میری آواز ہی نہیں ہے، اس کی آواز کو کس نے کہنا ہے، پھر وہ کہیں گے جی اس آواز کو چیک کرائیں، اور اس کے بعد معلوم یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ وہ بی بی جو ہیں، یہ سب انسپیکٹر صاحبہ رقیہ رضا، یہ پھر ملازمت کر کے پھر یہی کام کر رہی ہوگی۔ تو میرے خیال میں ڈی پی کو اسے ڈسمس کرنا چاہیے یار، اس منصور کو اور اس دونوں کو جو اس ٹائپ کی حرکات کرتی ہیں، عورت ہو کے عورت پہ ظلم ڈھا رہی ہے یار۔ یہ پہلے بھی خاتون جو سب انسپیکٹر ہے وہ ایک عورت ہے، اور عورت کو عورت کا خیال نہیں ہوتا یہاں۔ اسی تو قانون اس لیے بنایا گیا کہ عورت ہے تو عورتوں کا خیال رکھیں گی، لیکن یہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور باقی بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ یہ 2 پکڑے گئے تو بات سامنے آ گئی، لیکن بتحاشا ایسے کیسز ہیں، آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو ریپ کے کیسز ہیں 376 کے ہیں، یا اسی طرح 354 کے ہیں، 354 کے ہیں، خواتین سے ہیرسمنٹ کے ہیں، تو یہ پھر یہی کیا جاتا ہے کہ جی پریشرائز کرو مدعی کو، ملزمان سے بات کرو، ان سے پیسے لو، آدھے سے زیادہ خود رکھ لو، اور تھوڑے سے ان کو دے کے ان کو بھی چل کر دو، اور کوئی نہیں بولے گا۔ ملزمان تو کہہ نہیں سکتے ہم نے پیسے دیے ہیں، کیونکہ اگر وہ درخواست بھی دیتے ہیں تو یہ بڑا ٹیکٹ ہے پولیس والے کے پاس، اور جی ہم نے کیونکہ اس کے خلاف پرچہ دیا، کیونکہ ہم نے اس کے خلاف یہ بہت کچھ کیا تو وہ درخواستیں دے رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور خاص طور پہ ان کو جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ پھر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں نہ پراپر انکوائری کرائی جاتی ہے، نہ پراپر چارج شیٹ کی جاتی ہے، نہ پراپر ریگولر انکوائری ہوتی ہے، اور اس انکوائری میں بھی اگر ہر پیج پہ ان کے سائن کرایا جائیں، خاص طور پہ ایسے لوگ جو اس ٹائپ کی کرپشن کرتے ہیں یا بلنڈر کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کی سزا آپ اس طرح دیں ان کو، پورا اس کا جو سزا کا طریقہ کار ہے وہ اگر کر کے آپ ان کو سزا دیں گے تو پھر یہ سپریم کورٹ تک سے بحال نہیں ہوں گے، یہ میں پورے آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور نہ ہی ان ایسے لوگوں کو دوبارہ اس محکمے میں آپ لائیں۔ بہت بہت شکریہ۔